غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اجتباکم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محترم و مکرم و معزز سامعین، آج کی یہ محفل نور، محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب فیروز صاحب نے اپنے گھر پہ منعقد کی، تاکہ اس محفل کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات آپ کے کانوں تک پہنچے اور ہم سب اس تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ آئیے کچھ باتیں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے عنوان سے آپ کے گوشے گزار کروں۔ اس سے بیشتر ہم سب مل کر پیارے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور سید سروراں سرور لالا رخاں، غم گسار زماں حامی بے کساں، سیاح لامکاں، راحت قلوب عاشقاں، طبیب قلوب مذنباں، ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مقدس اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم والحلم والحکم، وبارک وسلم۔ آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور اس کے عنوان سے جو خطاب مجھے کرنا ہے وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب۔ چونکہ انسان جب تک اپنی ذات کو نہیں پہچانتا، اپنے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانتا، اپنی شان و عظمت کو نہیں جانتا، اس وقت تک وہ اپنی زندگی کے اعمال کو، اپنی شان، اپنے مرتبہ، اپنے مراتب اور اپنی عظمت کے لائق نہیں کرتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر تھوڑا خطاب کروں، تاکہ ہم سب کو یہ سمجھ آئے کہ ہم سب عام لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کا انتخاب رب تبارک و تعالی نے روز ازل میں ہی فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، وہ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے تم تمام امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات انسانی کے تمام لوگوں کے دلوں کو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے ان تمام دلوں کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائی، تو جو دل سب سے زیادہ رب کو پسند آیا وہ دل ہم سب کے آقا، ہم سب کے داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب پاک تھا، آپ کا دل تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے دل کو منتخب فرمایا، اسے پسند فرما لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور کے دل کو منتخب فرمانے کے بعد، پسند فرمانے کے بعد تمام دلوں کی طرف توجہ فرمائی، تو پھر اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین اعظام کے دلوں کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی پسندیدگی کے بعد، ان کے دلوں کو پسند کرنے کے بعد پھر دلوں کی طرف نظر رحمت فرمائی، تو جو دل آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ رب العزت کو پسند آیا، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ ان اصحاب پیمبر کے دل تھے جو آقا کریم علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے منتخب ہونے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان دلوں کو منتخب فرمایا، ان دلوں کو پسند فرمایا۔ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے معاملات روز ازل میں ہو رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صحابیت کا عظیم منصب نہیں عطا فرمایا، بلکہ یہ روز ازل میں ہی ان کے لیے یہ مقام، یہ رتبہ، یہ شرف و منزلت ان کے لیے لکھ دی گئی تھی، ان کے لیے اس کا انتخاب ہو چکا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ہم سب بھی اپنے لیے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں، دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، پہلے ہم اسے جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر اگر وہ ہمارے معیار پہ اترتا ہے تو پھر ہم اسے اپنا دوست، اپنا عزیز، اپنا ہمراز منتخب کرتے ہیں، اپنا ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ سید الانبیاء آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے آپ کو دیکھنے کے بعد جو لوگ صحابیت کے منصب پہ فائز ہونے والے تھے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اچانک اس کا حضور کی آمد کے بعد انتخاب کیا ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب روز ازل میں ہی فرما دیا تھا۔ ان کے دلوں کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے مصاحبت کے لیے ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا، تاکہ وہ حضور کو دیکھ کر ایمان لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوں۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ آج اس روئے زمین پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہر کے 1400 سال گزرنے کے بعد جو عالم ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقام، اپنے منصب کو بھول چکی ہے۔ اسے یہی نہیں پتہ کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا منصب کیا ہے، ہماری شان کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہمیں نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال بد سے بدترین ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی کچھ کڑیاں پیش کروں
کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ چننا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ منتخب کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، وہ بھی منتخب کرنے والی ذات کوئی اور نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو خالق کائنات جل و علا ہے، جس کی ذات سب سے بلند ذات ہے، اس ذات نے اگر ہمارا انتخاب حضور کی امت کے لیے پسند فرمایا اور حضور کی امت میں ہمیں شامل فرمایا تو یہ کوئی عام یا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں میرا حصہ تمہاری ذات میں رکھا ہے اور تمام نبیوں میں تمہارا حصہ میری ذات میں رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام امتوں میں اللہ رب العزت نے جس امت کو میرے لیے منتخب فرمایا وہ تم ہو، اور تمام نبیوں میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جس نبی کا انتخاب فرمایا وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کوئی عام منصب یا کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں ہمارا انتخاب فرمایا۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو کتابیں پڑھو، انبیاء کرام کی زندگیاں پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، پھر سمجھ آئے کہ یہ کوئی عام منصب یا کوئی عام بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کا انتخاب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طور پہ فرمایا ہے۔ یہ کوئی عام منصب یا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا، کثیر تعداد ہے انبیاء کرام و رسولان اعظام کی، ان میں سے اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت میں ایک اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا۔ نبی میں سب سے بڑا مقام میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر حضور کے بعد سب سے بلند مقام نبیوں میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد پھر نبیوں میں سب سے بلند و بالا مقام جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا، ایک مرتبہ نہیں بار بار کلام فرمایا، یہ شرف جناب موسیٰ کے حصے میں آیا۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، جو دیگر کتب کے اندر مستند تفاسیر کے اندر جس کو ذکر کیا گیا ہے، بالخصوص امام ابن جریر نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے الواح توریت عطا فرمائی، الواح توریت کی وہ تختی جس پہ توریت کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، جب جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا کی گئی تو انہوں نے توریت کا بظاہر مطالعہ کرنا شروع کیا، اسے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ایک مضمون پہ پہنچے، اور جب مضمون پڑھا تو دنگ رہ گئے۔ مضمون کے اندر ہم سب کا تذکرہ موجود تھا، اس امت کا تذکرہ موجود تھا جو امت بظاہر ابھی روئے زمین پر وجود میں نہیں آئی ہے، جس امت کا آنا ابھی اس روئے زمین پہ نہیں ہوا ہے، لیکن ہماری شان یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ دیگر کتب سماوی کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے۔ تمام انبیاء نے ہمارے تذکرے پڑھے، ہمارے مرتبے کو پڑھا، ہماری شان و عظمت کو پڑھی، تمام انبیاء نے اس کو پڑھا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب الواح توریت کو اٹھایا اور جب اس مضمون پہ نگاہ پڑی، اس مضمون پہ نگاہ پڑی جس مضمون میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ تھا، تو ایک مضمون پڑھا، دوسرا مضمون پڑھا، تیسرا مضمون پڑھا، پڑھتے چلے گئے۔ سب سے پہلے مضمون میں لکھا تھا کہ ایک ایسی امت ہوگی، ایک ایسی قوم ہوگی جن کی شان یہ ہوگی، جن کی عظمت یہ ہوگی کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے، وہ رسول تو نہیں ہوں گے، وہ پیغمبر تو نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے، لیکن ان کی شان اتنی بلند ہوگی کہ وہ جب رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، دعائیں کریں گے، رب تبارک و تعالی ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔
اگر وہ کسی کے لیے یہ کہیں گے کہ مولا اس کو آزاد کر دے، اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی، اس امت کی دعا کے صدقے میں اس جہنم میں جانے والے فرد کو، اس جہنم میں جانے والے افراد کو رہائی عطا فرمائے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جب یہ مضمون اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے پڑھا تو حیرت میں پڑ گئے، فوراً اپنی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، دعا کیا ہے میرے مولا اتنی عظیم امت جن کا مقام یہ ہے، جن کا رتبہ یہ ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ رب کی بارگاہ میں کوئی دعا کرے تو رب تبارک و تعالی اسے رد نہیں فرمائے گا بلکہ اسے قبول فرما لے۔ اگر یہ کسی کی شفاعت کرے تو ان کی شفاعت ان کے حق میں رب قبول فرما کے اس جہنمی کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنی عظیم امت اے میرے مولا، اگر ایسی عظیم امت تو نے اپنی مخلوقات میں رکھی ہے کہ اے میرے مولا اس عظیم امت کو میری امت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے میرے جلیل القدر پیغمبر، اے کلیم اللہ جناب موسیٰ، سنو یہ امت تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تلکا امت و محمد، یہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے لیے اس امت کا انتخاب نہیں ہوا ہے، چونکہ یہ وہ دور تھا کہ تمام سابقہ امم جو گزری ہیں ان تمام امتوں کی شان یہ تھی کہ ان کی دعائیں ان کے پیغمبر کرتے تھے، ان کی دعائیں ان کے پیغمبر کی وجہ سے قبول ہوتی تھی۔ وہ اگر کسی کی سفارش کرنا چاہتے وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کی سفارش ان کے پیغمبر کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ جہاں سب سے بڑے شافی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا گیا، وہیں پر آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو کہ اگر کوئی حافظ ہے تو وہ اپنے ساتھ خاندان والوں کے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی شفاعت فرما دے، کوئی عالم ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کر دے، کوئی اگر مرشد ہے، پیر و مرشد ہے، کوئی ولی ہے تو وہ اپنے عقیدت مند اور اپنے مریدین کی شفاعت کر لے۔ تو یہ مقام، یہ رتبہ اللہ رب العزت نے جو دیگر امم کو نہیں عطا فرمائی وہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہ شان، یہ عظمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پھر امت یہ کہاں کھڑی ہے، پھر یہ امت کہاں کھڑی ہے اپنی شان کو بھول کر؟ ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہم نے ان تمام گناہوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے جو دیگر امم کے اندر مختلف ادوار میں موجود تھی، ہم نے ان تمام کے مجموعوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ان تمام گناہوں کا مجموعہ ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اس لیے کہ ہم اپنی شان کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو توریت آپ کو عطا فرمائی، الواح توریت، اس کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب آگے ایک اور مضمون پہ نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ مضمون میں لکھا ہے ایک ایسی امت ہوگی، ایک ایسی قوم ہوگی جن کے نیکیوں کے ثواب کا عالم یہ ہوگا کہ اگر یہ کوئی نیکی کا ارادہ کرے، توجہ کرنا، ابھی نیکی کرے نہیں، صرف نیکی کا ارادہ کرے کہ میں نیکی کروں گا فلاں نیکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اس نیکی کے ارادے پر ہی نیکی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور اگر وہ نیکی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے ایک ثواب نہیں بلکہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک عطا فرمائے گا۔ نیکی ایک کرے گی وہ قوم اور اس کے بدلے میں اسے 10 گنا 700 گنا تک اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے کسی وجہ سے وہ نیکی نہ بھی کر سکی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کے نیک کی وجہ سے، نیک ارادے کی وجہ سے اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ فرما دے گا۔ یہ امت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسی کی طرف تو اشارہ فرمایا تھا کہ ایک وہ قوم ہے جن کے مزدوری کا جو وقت ہے وہ فجر سے لے کر کے ظہر تک کا وقت ہے، وہ فجر سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کرے گی اور اس کے حصے میں ایک قرات آئے گا۔ ایک امت ہے
جو ظہر سے لے کر کے عصر تک جو ہے وہ مزدوری کرے گی، اس کے حصے میں بھی ایک قرات آئے گا، اور ایک امت ایسی ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک جو سب سے مختصر وقت ہے، جو سب سے مختصر وقت ہے، سب سے کم مزدوری کرے گی، اور اس کے حصے میں 2 قرات آئے گا، اس کو 2 قرات مزدوری ملے گی۔ کہ سنو، جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے گی اور 1 قرات مزدوری پائے گی، وہ نصارہ کی قوم ہے۔ جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے گی اور 1 قرات پائے گی، وہ یہودیوں کی قوم ہے۔ اور جو سب سے مختصر وقت میں سب سے کم مزدوری یعنی عصر سے مغرب کے درمیان کرے گی اور 2 قرات مزدوری پائے گی، کہ مزدوری بھی کم اور مزدوری کا عوض بھی زیادہ، تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس امت کو عطا فرمایا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مضمون پڑھا، اس مضمون پہ جب آپ کی نگاہ پڑی تو اللہ اکبر، رب کی بارگاہ میں پکار اٹھے، اے میرے مولا۔ پھر دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ رب کی بارگاہ میں پھر سے دعائیں مانگی جائے۔ اے میرے مولا، ایک عظیم امت ہے، یہ عظیم قوم ہے جن کا یہ رتبہ ہے، اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اس امت کو میری امت کر دے، اس امت کو میری امت کر دے۔ رب کی طرف سے ندا آئے گیا، اے میرے موسیٰ، اے میرے جلیل القدر پیغمبر، یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، تلک امت و محمد، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس عظیم امت کا انتخاب ہم نے اپنے محبوب نبی اور اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ تو یہ شان، یہ عظمت اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ ہم نے اپنی شان کھو دی، اپنا رتبہ کھو دیا۔ آؤ میں آپ کو آگے بتاؤں، ایک مضمون نہیں، کئی مضامین موجود تھے۔ جناب موسیٰ ایک مضمون پڑھتے، پھر دوسرا مضمون پڑھتے، پھر تیسرا مضمون پڑھتے، اور اس امت کے شرف و منزلت کو پڑھتے جاتے، اس امت کی شان کو پڑھتے جاتے، اور پڑھتے پڑھتے جب دیکھا کہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو میرا حصہ نہیں رکھا ہے، اس امت کو میرا حصہ نہیں رکھا ہے، اس امت کو سید الانبیاء، سید المرسلین کا حصہ رکھا ہے، قائد الانبیاء کا حصہ رکھا ہے، خاتم الانبیاء کا حصہ رکھا ہے، اس امت کو اپنے حبیب کا حصہ رکھا ہے۔ تو کیوں نہ، اگر یہ امت میری امت نہیں ہو سکتی تو کیا ہوا، کیوں نہ رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اے میرے مولا، یہ امت اگر میری امت نہیں ہو سکتی تو میں تو اس امت میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اے میرے مولا، اگر اس امت کو میری امت نہیں کرتا تو نہ کر، لیکن اس امت میں مجھے بھی شامل فرما دے، اس امت میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ تو یہ چیز، یہ مقام، یہ رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ ہم نے کیا کیا اس کے بدلے میں؟ ہم نے اپنا سارا مقام، سارا رتبہ ہم نے کھو دیا۔ ہم بھول گئے اپنی ذات کو، ہم بھلا بیٹھے اپنے آپ کو کہ ہم ہیں کون۔ انسان جب اپنی ذات سے غافل ہو جائے نا، اپنی ذات کو بھلا دینا، جو قرآن کریم نے فرمایا نا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو پھر اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ اللہ کو بھلایا تو وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے، اللہ کو بھلایا، اللہ کی ذات سے غافل ہوئے تو پھر اپنے آپ کو بھول بیٹھے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی ذات کو نہ پہچانے، تو ایسے لوگوں کو پاگل کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو دیوانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پاگلوں کو، بہت سے دیوانوں کو، جو گلیوں میں پھرتا ہے، نالیوں پہ سوتا ہے، گندگی کو ہاتھ میں لے کر کھیلتا ہے، اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے شرابیوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو تو پھر وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے ہی دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنے دروازے پہ اپنے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے۔ اور انسان جب اپنے آپ کو، اپنے رتبے کو بھول جاتا ہے تو پھر اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کون سا کام کرتا ہے، وہ کتنا رذیل کام کرتا ہے، کتنا بدترین کام کرتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنا اسٹینڈرڈ نہیں معلوم، اسے اپنا معیار نہیں معلوم، اسے اپنا مقام اور اپنا رتبہ نہیں معلوم۔ ایک شہر کا ڈی ایم ہے،
آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ڈی ایم جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے کہ رتبہ ہے، ایک مقام ہے، اگر وہ پاگل ہو جائے، وہ دیوانہ ہو جائے، اپنے سینس میں نہ ہو، سینس لیس ہو جائے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کبھی روڈ پہ جھاڑو دیتا پھرے گا، کبھی وہ کچڑے اٹھاتا پھرے گا، کبھی کچڑوں سے کھانا اٹھا کر کھاتا پھرے گا، اس لیے کہ اسے یہ بات نہیں معلوم کہ ہم تو اس شہر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی ایم ہیں، ہمارا رتبہ ہے، ہمارا مقام ہے، اس لیے کہ وہ سینس لیس ہے، وہ پاگل ہے، وہ اپنے سینس میں نہیں ہے، وہ سب کچھ بھول چکا ہے، وہ اپنا رتبہ نہیں جانتا ہے۔ لیکن جس دن اسے پتا چلے گا، جس دن وہ اپنے سینس میں آئے گا، جس دن وہ اس کے اندر سے یہ دیوانہ پن ختم ہوگا، یہ دیوانگی ختم ہوگی، وہ اپنے رتبے کو پہچان لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عالم یہ ہوگا کہ عالیشان گاڑی میں بیٹھا ہوگا، خدام ساتھ میں ہوں گے، باڈی گارڈ ساتھ میں ہوں گے، اے سی آفس میں بیٹھ کے وہ قلم کی زد سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایک انسان جب اپنے رتبے کو بھول جاتا ہے تو وہ اپنے معیار سے ہر کام میں گر جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رتبے کو یاد رکھتا ہے تو اپنے کام کے معیار کو بھی پہچانتا ہے اور اپنی ذات کے معیار کو بھی پہچانتا ہے۔ اے امت محمدیہ کے فرزندوں، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، اپنی ذات کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے رتبے کو پہچانو۔ تم کوئی عام امت نہیں ہو، تم وہ لوگ ہو جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ تم وہ لوگ ہو کہ جس کے لیے اللہ نے روز ازل میں تمہارا انتخاب فرمایا ہے، تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا فرمائی تو تمام مخلوقات میں انبیاء کی جماعت کو الگ منتخب فرمایا، پھر انبیاء کی جماعت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کا اعلیٰ منصب عطا فرما کر ان کو الگ کر دیا، ان کو الگ ممتاز کر دیا۔ اب پھر ان تمام انسانوں میں، ان تمام اشرف المخلوقات میں اللہ رب العزت نے جس امت کو منتخب فرمایا، جس امت کو پسند فرمایا، تو یوں ہی نہیں پسند فرمایا، تمام انسان موجود تھے، تمام انسان کی روحیں موجود تھی، ان کے قلوب موجود تھے۔ اللہ نے سب کے دلوں پہ نگاہ ڈالی، جس کے دلوں میں عشق رسول کی چنگاری نظر آئی، جن کے دلوں میں ذوق عبادت نظر آیا، جن کے دلوں میں محبوب سے ملنے کی طرف نظر آئی، جن کے دلوں میں اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا پہاڑ نظر آیا، اللہ رب العزت نے ایک ایک فرد کو ممتاز کر کے الگ کر دیا کہ اب یہ امت آخر میں آئے گی، لیکن ان کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب نبیوں کی امتوں کی صف لگائی جائے گی تو تمام نبیوں کی امتیں پیچھے ہوں گی اور امت محمدیہ سب سے آگے ہوگی۔ تو یہ امت کوئی عام امت تو نہیں ہے، یہ لوگ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں، یہ کوئی عام بندے تو نہیں ہیں، یہ منتخب کیے ہوئے افراد ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جب کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان ملازمین میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوٹس پیریڈ پہ کام کرتے ہیں، مکمل ان کا انتخاب نہیں ہو چکا ہوتا کہ تم جاب کے لیے جو ہے مستقل یہاں پہ موجود ہو، نہیں، ایک نوٹس پیریڈ ہوتا 6 مہینے کا، ایک سال کا۔ چند لوگ ہوتے ہیں، 10 لوگ، 20 لوگ، 100 جتنی بڑی کمپنی ہے، جتنا بڑا ادارہ ہے، اتنے افراد منتخب کیے جاتے ہیں۔ اب یہ 100 لوگ، یہ 1000 لوگ یا پھر 20 لوگ یا 10 لوگ جب کسی کمپنی میں نوٹس پیریڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر عالم کیا ہوتا ہے ان کا؟ کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے وہ ان کی ہر ایکٹیویٹیز پہ نگاہ رکھتا ہے، اس کے ہر جو ہے ایکٹیویٹیز کو بڑی غور سے دیکھتا ہے کہ اس نے اتنے سالوں میں کون سا کارہایا نمایاں انجام دیا ہے، کن کن کے کام اس کمپنی کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، کن کن کے کام اس کمپنی کے معیار کے مطابق ہے، کس کا ورک کیسا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد جب نوٹس پیریڈ ختم ہوتا ہے، اب مستقل جب جاب دینے کی باری آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک کو باہر نکالا جاتا، نہیں، بلکہ پورے 6 مہینہ یا 1 سال کی پیریڈ میں ان تمام افراد جو نوٹس پیریڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بغور دیکھے
دیکھنے کے بعد ایک ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا رہتا ہے۔ مالک جو ہوتا ہے ایک ایک بندے کا نام نکال کر اسے لسٹڈ کر چکا ہوتا ہے، ایک ایک کو چن چکا ہوتا ہے، اور جب نوٹس پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ لسٹ جاری کر دی جاتی ہے کہ 100 میں سے 10 افراد وہ ہے جو ہماری کمپنی کے معیار پہ اترتے ہیں، جو ان تمام 100 میں سے ممتاز شخصیت رکھتے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح، کس معیار کے ہم سب ہو، کتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا شرف ہمارے حصے میں آیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے۔ مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کے صدقے میں اللہ نے کتنا بڑا شرف ہمیں عطا فرمایا کہ دیگر امتیں آتی گئی، لیکن ان امتوں میں سے ایک ایک فرد کو، دو فرد کو، 10 فرد کو اللہ رب العزت اس امت سے نکال کر اس کا انتخاب کرتا رہا انتخاب۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین پر آتے گئے، ان کی امتیں آتی گئی، لیکن ان امتوں میں سے ایک ایک فرد کا، دو فرد کا انتخاب ہوتا رہا، اور آخر میں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب دور نبوت آیا اور آپ کی آمد کا جب وقت آیا تو اللہ رب العزت نے انہی ممتاز شخصیتوں کو، جن کا معیار حضور کی امت ہونے کے لائق تھا، اللہ رب العزت نے حضور کے حصے میں ڈال دیا۔ تو یہ ہم لوگ ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، بولتے نا کریم قسم کے لوگ، ہم وہ لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کون لوگ ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر اپنی ذات کو بھول جاؤ گے تو دنیا تمہیں پاگل کہے نہ کہے، دنیا تمہیں مجنون کہے نہ کہے، دنیا تمہیں دیوانہ کہے نہ کہے، لیکن جو لوگ تعلیمات اسلامیہ سے واقف ہے، اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں، جو لوگ اسلام کے زرین باب سے واقف ہیں، وہ ضرور تمہیں دیوانہ کہیں گے کہ یہ تو دیوانہ نظر آتا ہے۔ یہ فرد ہے امت محمدیہ کا۔ یہ امت کی شان تو یہ تھی کہ جب یہ دعائیں مانگتی تھی تو رب کا عرش کانپ اٹھتا تھا، جب یہ دعائیں مانگتی تھی تو ان کی دعاؤں پہ آمین فرشتے کہا کرتے ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں جو سانسیں ان کے تلاوت قرآن سے باہر آتی ہے، فرشتے اس کی بو کو محسوس کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ ہے۔ یہ شراب پی رہی ہے، یہ امت زنا کر رہی ہے، یہ امت سود کھا رہی ہے، یہ امت گناہ کر رہی ہے، یہ امت ناچ اور ڈانس کر رہی ہے، یہ امت گانے گا رہی ہے، یہ امت حرام کھا رہی ہے، یہ امت ہے۔ یہ امت کا معیار تو یہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امت پاگل ہو چکی ہے، یہ دیوانہ ہو چکی ہے، یہ سینس میں نہیں ہے، یہ اپنے رتبے کو نہیں پہچانتی، یہ سینس لیس ہو چکی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کا رتبہ کیا ہے۔ جس دن پتہ چل جائے کہ اس کا رتبہ کیا ہے، اس کی جبی ہمیشہ سجدے میں ہوں گی اور زبان سبحان ربی الاعلیٰ کی الفاظ سے تر ہوا کرے گی۔ یہ امت کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ رتبہ ہم سب امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لوگ پہچانو اپنے مرتبہ کو، چھوڑو ان تمام خرافات کو، باز آ جاؤ ان چیزوں سے جس چیزوں میں کسی نے کچھ نہیں رکھا سوائے ہماری بدحالی کے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ اب تو دنیا بھی تمہارے سامنے ہے، اب کیا پوچھنا، اب کیا بتانا؟ کیا کوئی چیز بتانے کے لیے بچی ہے؟ کیا کوئی چیز بتانے کے لیے بچی ہے؟ جس دنیا کو پانے کے لیے ہم سب نے اپنے مقام کو بھلا دیا، اپنے رتبے کو بھلا دیا، ہر ذلیل سے ذلیل، رذیل سے رذیل کام کرنے پہ ہم اتاولے ہو گئے، وہ دنیا آج ایسی بن گئی ہمارے لیے کہ اس روئے زمین کا چپا چپا ہمارے خون کا دشمن ہے، ہمارے خون کا پیاسا ہے، ہماری جان کا دشمن ہے۔ کہاں کہاں ہمارے مرتبے کو روندا نہیں جاتا، کہاں کہاں ہماری عزت نفس کو روندا نہیں جاتا۔ یار فلسطین کے، غزہ کے بچوں کو، وہاں کی بہنوں کو، وہاں کی ہماری ماؤں کو، وہاں کی بیوہ عورتوں کو دیکھو کبھی جو ہے نیوز وغیرہ پہ، تو آپ کو سمجھ آئے کہ یہ امت جو دنیا کو دینے کے لیے آئی تھی، یہ امت جو دنیا کو نوازنے کے لیے آئی تھی، آج اسی امت کی یہ مائیں، آج اسی امت کے یہ بچے، آج اسی امت کے یہ افراد آج دوسروں کے ٹکڑوں کے محتاج نظر آ رہے ہیں۔ بتاؤ یہ ہم سب کے لیے ذلت کی بات نہیں ہے؟ لائن میں کھڑے ہو کے یہ کسی کے دینے کے محتاج ہیں، یہ کسی کے جو دیے ہوئے ٹکڑوں کے محتاج نظر آ رہے ہیں۔ دل نہیں روتا ہم سب کا کہ اس مقام پہ ہم نے اس امت کو لا کے کھڑا کر دیا، اس مقام پہ ہم کھڑے ہو گئے۔ آج کے میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا، ایک فلسطینی خاتون
ایک فلسطینی شہریت رکھنے والی خاتون، جسے ابھی جو اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کا جو ایک معاملہ ہوا ہے، اس میں جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے میں 30 کہیں 50 فلسطینیوں کو آزاد کرا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور رکھ دوں، یہ بھی ہم سب کے لیے ذلت کی بات ہے، لوگ اس کو شان سمجھتے ہیں کہ ایک اسرائیلی کے بدلے میں 50 قیدی فلسطینیوں کو آزاد کرایا گیا۔ یار، اسلام کا وہ زرین باب یاد کرو، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں، امت کے 4 افراد قید کر لیے گئے ہیں۔ کتنے افراد؟ 4 افراد قید کر لیے گئے ہیں، صرف 4 افراد۔ جب معاہدہ ہوا کہ قیدیوں کے تبادلے ہو تو نصرانیوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم تمہارے ایک قیدی کے بدلے میں اپنے 1000 قیدی کی آزادی چاہتے ہیں۔ تمہارے ایک قیدی کے بدلے میں اپنے 1000 قیدی کی آزادی چاہتے ہیں۔ جب مشاورت ہوئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید ہیں، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، اس مشاورے میں دیگر باتیں ہوئی۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم ان کی شرط کو مان لیں گے، اس لیے کہ میری امت کا ایک فرد ان کے لاکھوں لوگوں پر بھاری ہے۔ میری امت کا ایک فرد اور اس کی جانیں ان کے لاکھوں لوگوں کی جان سے زیادہ ہمارے لیے عزیز ہے۔ اور ایسا کیا گیا، 4 مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے 4000 نصرانیوں قیدی کو آزاد کرایا گیا۔ یہ تھی ہماری عزت، یہ تھا ہمارا رتبہ، یہ تھا ہمارا مقام۔ اور آج ہم نے امت کو اس دہانے پہ اپنی بدعمالیوں سے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہمیں تو فکر نہیں آتی، ہم تو دن رات یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا سونا پھر جاگنا، پھر کھانا پینا سونا پھر جاگنا، یہی زندگی ہے۔ اور اسی سوچ نے، اسی جو ہے سب سے سطحی فکر نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آج ہمارے پیچھے ہماری بنائی ہوئی ہمارا بنایا ہوا کوئی تعمیری کام موجود نہیں ہے، کوئی تعمیری کام موجود نہیں۔ ہم مر جائیں تو ہمارے پیچھے یاد کرنے والے لوگ کچھ یاد کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری چیزوں سے ہمیں یاد رکھیں گے۔ ہم نے چھوڑا کیا ہے پیچھے؟ اپنے ذلیل کام، اپنے رذیل کام، اپنے رذیل اعمال، ہم نے یہی تو پیچھے چھوڑا ہے۔ پیچھے چھوڑا کیا ہے کہ یہ امت کے افراد یا ہمارے خاندان والے یا خود ہماری اولادیں ہمیں یاد رکھے۔ کیوں یاد رکھے گی؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کو اپنے پیچھے دیا کیا ہے؟ ہم نے تو ان کے حصے میں کچھ نہیں رکھا۔ تو یاد رکھنا، جو قوم اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو نہیں پہچانتی اور اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق، اس کے معیار کے مطابق اگر کام نہیں کرتی تو پھر اس امت کا حال وہی ہوتا ہے جو آج ہم سب کا ہے۔ عزتیں یوں ہی نہیں آتی۔ آج کل ہی میں بخاری شریف کے ایک حدیث کا درس دے رہا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کرے گا، جس کو اپنے الفاظ میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی سے سوال کرنے سے بچتا ہے، سوال بولتے مانگنا، اگر کسی سے مانگنے سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دے گا۔ تم کوشش کرو گے بچنے کی کہ چلو 2 وقت بھوکے رہ جائیں گے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، پتھر کاٹ لیں گے۔ حضور نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کسی فرد کا اپنی پیٹھ پہ لکڑی کی گٹھری باندھ کر لانا پھر اس کو بیچنا بازار میں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی سے کچھ مانگے، یا تو اسے دے یا اس سے منع کر دے۔ مطلب یہ کہ تمہارا کسی فرد سے کچھ مانگنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، پتھر کاٹو اور اسے اپنی پیٹھ پہ لاد کر لاؤ، اسے بازار میں بیچو، اس کے بدلے میں جو چند روپے تمہیں ملیں گے وہ تمہارے لیے عزت کا مقام ہے، نہ یہ کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرو اور تمہارے ہاتھ پہ ہزاروں روپے رکھ دیے جائیں۔ تو اس لفظ کے اندر کبھی غور کیا حضور نے کون سی تعلیم ارشاد فرمائی؟ یہ حدیث جس زون میں ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس حدیث کے معنی پہ غور کرے، اس حدیث کی روح پہ غور کرے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کون سی تعلیم اس کے اندر ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالفاظ دیگر ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر تم خود اپنی عزت نفس کی اور اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرو گے تو دنیا کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہاری عزت کرے۔
تمہیں سب سے پہلے خود اپنی عزت کرنی ہوگی، خود اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنے رتبے کو پہچاننا ہوگا، اپنے مرتبے کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کتنی شانیں ہمیں عطا فرمائی، کتنا بڑا رتبہ ہمیں عطا فرمایا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بات اور کروں میں، جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ، اسی الواح توریت کے اندر ایک مقام پہ پڑھا جو مجھے یاد آیا تو میں ذکر کر دوں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ایک مضمون اور پڑھا جو کئی مضامین موجود تھے، اس مضمون میں لکھا تھا کہ ایک قوم ہوگی، ایک امت ہوگی جس کی یہ شان ہوگی کہ اناجیلہم فی صدورہم، انجیل کی جمع اناجیل، انجیل بولتے ہیں منزل من السماء کتاب کو۔ اب چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ انجیل برنواز ہو، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو یا دیگر کتب سماوی ہو، تو انجیل کی جمع اناجیل، انجیل کہا ہی جاتا ہے منزل من السماء، وہ کتاب جو آسمان سے نازل کی گئی، کتب سماوی۔ تو قرآن کریم میں اس معنی عام میں جو ہے انجیلی کے معنی میں، تو انہوں نے پڑھا دیکھا لکھا تھا اناجیلہم فی صدورہم، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کے صحیفے ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی شان تھی، اتنی بڑی شان تھی کہ جناب موسیٰ دنگ رہ گیا، چونکہ یہ وہ دور تھا کہ تمام نبیوں کی امتوں کا یہ خاصہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتب سماوی کے حافظ بنتے ہیں۔ جو بھی آسمانی صحیفے، آسمانی کتابیں نازل ہوتی، اس کے حافظ یا تو انبیاء کرام ہوتے یا ان کے حواریین ہوتے جو ان کے ساتھ خاص ان کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کتب سماوی کو یا پھر منزل من السماء کتاب کو یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے کہ ان کا اتنا حافظہ مضبوط نہیں تھا، ان کا قوت حافظہ اتنا مضبوط نہیں تھا۔ لیکن یہ اس امت محمدیہ کے تعلق سے جب یہ پڑھا کہ اس امت کے افراد ایسے ہوں گے کہ ان کے قرآن ان کے سینوں میں ہوں گے، یہ ان کی قوت حافظہ کا عالم ہوگا، گویا کہ ان کا ذہن نہیں بلکہ وہ ایک علم کی لائبریری ہوگی، کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب، کائنات کی سب سے عظیم کتاب جس کے اندر ہر شے کا واضح علم موجود ہے، وہ اول سے آخر تک ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے۔ اور صرف ایسے ہی نہیں کہ خاص لوگ نہیں، بچے قرآن کے حافظ نظر آئے۔ آج دیکھیں نا قرآن کریم کے حافظ کتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن کے حافظ نظر آتے ہیں جو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کے سین تک اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ شرف، یہ منزلت، یہ مقام اس امت کے حصے میں آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ امت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ پڑھا تو پھر ہلچل مچی دل میں، پھر دعا گو ہوئے میرے مولا، اتنی عظیم امت جن کی قوت حافظہ کا یہ عالم کہ ان کے ذہن نہیں بلکہ وہ علم کی لائبریری ہے، کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب جس کے اندر کائنات کے چپے چپے کا علم ہے، وہی علم ان کے سینے میں محفوظ ہوگا، اول سے آخر تک ان کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ ایسی عظیم قوم اسے میرے حصے میں کر دے۔ تو آخر میں وہی ندا آئی جو بار بار آتی رہی کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے حصے کی امت نہیں ہے، تلک امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حصہ تو ہم نے امت محمدیہ، ہم نے یہ حصہ تو اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا۔ تو یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کہ جس قرآن کی وجہ سے ہمارا تذکرہ کتب سماوی کے اندر ہوا، آج اسی قرآن کو ہم بھول بیٹھے، آج ہم اسی قرآن کو بھول بیٹھے، اسی قرآن کو ہم نے بھلا دیا۔ اور یاد رکھنا، جو قوم اپنے ان اسباب کو اپنی ذات سے دور کر دیتی ہے جس وجہ سے اسے عزت ملے، اسے مقام ملے، اسے رتبہ ملے، تو پھر یاد رکھنا پھر وہ اس بات کی جو ہے خواہش مند بھی وہ قوم کبھی نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس اسباب سے، اس کے دور ہونے کے بعد اسے عزت عطا فرمائے۔ جب ہم قرآن سے دور ہوئے، جب ہم سنت نبوی سے دور ہوئے، جب ہم تعلیمات اسلامیہ سے دور ہوئے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہوئے، تو اب عزت ہمارے لیے بچی کہاں ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ہم تو ذلیل اسی لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن کے دامن ہی کو چھوڑ دیا، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم کبھی قرآن کے دامن کو مت چھوڑنا، کبھی قرآن کے دامن کو مت چھوڑنا، میں جا تو رہا ہوں لیکن تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک قرآن کریم اور دوسرا میرے اہل بیت کا دامن ہے۔ تو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا
یاد رکھنا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی تم مس گائیڈ نہیں ہوگے، کبھی تمہیں لوگ گمراہ نہیں کر سکیں گے جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دی، تو آخر میں کیا ملا ہمیں کہ ہم خود اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ اکبر، ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ بھلا دیا، اللہ کی ذات سے غافل ہو گئے، تو پھر ان کو یہ نتیجہ ملا ان کے بدعمالی کی بنیاد پر کہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھے، انہوں نے اپنی ذات کو بھلا دیا، پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کون۔ یار کم از کم اتنا نہیں یاد رکھتے، اتنا نہیں یاد رکھتے تو کچھ تو اتنا خیال کرو کہ جس نبی کی امت ہو وہ نبی تمہارے لیے کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ وہ عظیم نبی جس کی صفت اللہ نے رؤوف فرمائی، رحیم فرمائی، یہ صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور قرآن کریم نے اسی کی طرف تو اشارہ فرمایا، کم از کم اس آیت کریمہ کے عنوان پہ اگر غور پر جو ہے ہم سب غور کر لے تو ہم سمجھ آ جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس درجہ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارشیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی مغفرت کے لیے کس درجہ حریص دیکھا ہے، کس درجہ خواہش مند دیکھا، کہ خود قرآن کریم میرا فرماتا حریص علیکم ما عنتم حریص۔ یہ لفظ غور کرنے کے لائق ہے کہ اے امت کے افراد، تم مشقت میں پڑتے ہو اور تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ حریص علیکم، اس لیے کہ وہ تمہاری مغفرت پہ، تمہاری آسانی کے لیے بڑے خواہش مند، حریص ہے تمہاری مغفرت کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کے قریب بھی جائے، لیکن یہ امت ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے ہر درجہ جو ہے اتاولی ہو رہی ہے، ہر درجہ اتاولی ہو رہی ہے، ہر کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے جنت کے بجائے ہم جہنمی کے مستحق بنیں۔ اعمال سدھرنے کا نام نہیں لیتے، افعال سدھرنے کا نام نہیں لیتے، فکریں نہیں بدلتی، اعمال نہیں بدلتے، حالات نہیں بدلتے، کچھ تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف حضور ہے، رات رات دعائیں کرتے ہیں، پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تھے، جب حضور کے ظاہری وفات کا جب وقت قریب آیا، جب بات آئی ہے تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے یہاں پر، جو میں نے بہت پہلے اس حدیث کو پڑھا تھا، میرے ذہن میں آ گئی، میں اس کو سنا دوں۔ اور یاد رکھے جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تھا تو میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی تھی، روح بھی سرشار ہوئی، اور ایک طرف اپنے اعمال کو دیکھ کر کے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس درجہ اس امت کا خیال فرمایا۔ امام اوزاعی نے اور حضرت امام طبرانی نے اس کو معجم اوسط کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، جو بڑی لمبی حدیث ہے، تقریباً 1 صفحے کی یہ پوری حدیث ہے، جس کے چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں، چند گوشے جو آپ کو سمجھنے کے لیے ہے کہ آپ کے لیے حضور نے کیا نہیں کیا، کس درجہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے لیے رب کی بارگاہ میں شفاعتیں فرمائی ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہے، کس درجہ اپنی امت کا درد حضور نے اپنے سینے میں رکھا، اور آج یہی امت حضور کی سنت سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے۔ امت کا تو حال یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو، حضور کی شناخت کو اپنانا اس امت کو اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھ میں آتا ہے۔ اسلامی شناخت، اسلامی تشخص، اسلامی پہچان رکھنا، یہ حقیقت میں سنت نبوی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اور یہی پہچان ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہماری سوچ میں بنتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے اس لیے کہ دنیا کیا کہے گی، تو ملا بن گیا۔ ہم ٹوپی کرتا نہیں پہنتے، دنیا کیا کہے گی، یہ تو ملا بن گیا۔ سوچو تو صحیح کہ یار تم سوچ کیا رہے ہو؟ اگر کائنات میں بغیر داڑھی کے ہی اگر حسن ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کے سب سے عظیم حسین انسان ہیں، حسن کا تو عالم یہ ہے، حسن کا تو عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب قصیدہ معراج لکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ تو حضور کے حسن کا عالم ہے،
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان تاروں کے حسن کو دیکھ لو، اس چاند کے حسن کو دیکھ لو، اس سورج کے حسن کو دیکھ لو۔ اب سمجھ لو کہ جب اس حسن کا عالم یہ ہے کہ جس کی تاب ہم نہیں لا سکتے، تو یہ حضور کے حسن کے گرے ہوئے صدقے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہو پھر حضور کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ تو کائنات میں اگر بغیر داڑھی کے ہی حسن ہوتا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ داڑھی ہوتی۔ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھیں گے تب ہم سب سے خوبصورت نظر آئیں گے، تب ہم جو حقیقی مرد نظر آئیں گے، تو مجھے بتاؤ کہ پھر حضور کے چہرے پہ داڑھی ہوتی؟ حضور داڑھی رکھتے، صحابہ داڑھی رکھتے، اولیاء اعظام داڑھی رکھتے، تمام انبیاء و مرسلین کے چہروں پہ داڑھیاں ہوتی؟ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سب سے حسین لوگ تھے، وہ سب سے حسین لوگ تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے حسن بھی رکھا ہے تو اسی داڑھی کے اندر رکھا ہے، اور مردانہ وجاہت جو ٹپکتی ہے اسی داڑھی سے ٹپکتی ہے۔ تو یار سوچو تو صحیح کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کس کگار پہ کھڑی ہے۔ آؤ میں وہ حضور کی حدیث سنا کے اپنی بات کو مکمل کروں، پھر ہم سب سوچنے پہ مجبور ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو کیسے بدلیں، کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں کہ جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈھلنے کا حکم دیا ہے، جو اعمال کرنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حدیث کے روایت تو بڑی لمبی ہے، اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری رات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پہ حاضر ہے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، الفاظ کیا ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ادخلوا۔ اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت، اے وہ گھر والے جن پر فرشتے بار بار آتے جاتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی۔ اب لفظ دیکھیں، اس لفظ کی تھوڑی سی تشریح کر دوں تو مزہ آ جائے۔ دیکھیں نا کہ آج لوگ باتیں کیسے کرتے ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب اس فرشتے نے جس نے دروازے پہ دستک دی، چونکہ وہ فرشتے تھے، اللہ کا فرشتہ تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، وہ دروازے پہ دستک دی تو الفاظ کیا تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے گھر والے، اے نبی کے گھر والے تم پر سلامتی ہو۔ ومعدن الرسالہ، معدن بولتے کان کو، کان تو آپ سمجھتے ہیں نا، سونے کی کان ہوتی ہے جس میں سونے کا ایک خزانہ موجود ہوتا ہے، ہیرے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے جس کے اندر خزانے موجود ہوتے ہیں، جہاں بے شمار سونے جواہرات موجود ہو اس کو کان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ فرشتے کہے معدن الرسالہ کہ اے اہل بیت نبوت، اے وہ لوگ جو کسی سونے کی کان سے تعلق نہیں رکھتے، کسی چاندی کی کان یا کسی جواہرات کے کان سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ تم تو رسالت کے کان سے تعلق رکھتے ہو، رسالت کے خزانوں سے تمہارا تعلق ہے۔ جب یہ اجازت مانگی، ادخلو، میں داخل ہو سکتا ہوں، اندر آنے کی اجازت ہے۔ جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مزاج شناس بھی تھی اور بصیرت بھی رکھنے والی خاتون تھی، آپ سمجھ گئے کہ یہ اجازت مجھ سے نہیں مانگی جا رہی بلکہ یہ اجازت جناب فاطمہ سے مانگی جا رہی ہے۔ قال عائشہ لفاطمہ عجیب الرجل، جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ اجازت تم سے مانگ رہے ہیں، اس شخص کو تم جواب دو۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دروازے پہ آنے والے اس فرد سے کہا کہ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اے آنے والے، آئے ہو بڑے بابرکت گھر میں، لیکن ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشغول بالنفس، ابھی حضور بڑے بیمار ہیں، حضور پر بڑے بڑے بوجھ ہیں، بڑے بار ہیں، حضور اپنی ذات میں ابھی مصروف ہیں، ابھی تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، پھر دوسری مرتبہ یہی الفاظ،
پھر اجازت مانگی، یہی جواب ملا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بالنفس، حضور ابھی بڑے بیمار ہیں، بڑے تکلیف میں، ابھی تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ 3 مرتبہ اجازت مانگی، اور تیسری مرتبہ جب اجازت مانگی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمہ سے پوچھا، ہے فاطمہ من بالباب، تمہیں پتہ بھی ہے کہ دروازے پہ کون ہے؟ اتدرینا من بالباب، ہے فاطمہ تجھے پتہ بھی ہے کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے؟ دروازے پہ کوئی عام بندہ نہیں کھڑا ہے، دروازے پہ وہ کھڑا ہے جو لذتوں کو ختم کر دیتا ہے، جو جماعت کو منتشر کر دیتا ہے، جو آبادیوں کو ختم کر کے قبروں کو آباد کر دیتا ہے، جو عورتوں کو بیوہ کر دیتا ہے، جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ھذا ملک الموت، وہ موت کے فرشتے جناب حضرت اسرائیل ہیں۔ جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ملک الموت جناب حضرت اسرائیل ہیں۔ وہ تم سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، جس کے دروازے پہ بھی آئے ہیں اجازت نہیں مانگی ہے۔ یہ تم سے اجازت مانگ رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ دربار رسالت کا مقام اور رتبہ کیا ہے، آداب رسالت کیا ہے، اور بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب کیا ہے، اس فرشتے کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی بار آئے اجازت مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا جب اتنا جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، آنے کی اجازت دی، یہ فرشتہ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اے ملک الموت، اے ملک الموت، جئتنی زائرن ام قابضن، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ فرشتے تو فرشتے ہیں، رب کی بارگاہ سے آئے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ آپ نے عرض کیا کہ جئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جئتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرن وقابضن، یا رسول اللہ میں صرف آپ کی روح کو قبض کرنے نہیں آیا، آپ کی روح کو میں صرف قبض کرنے نہیں آیا بلکہ میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی روح کو آپ کی اجازت کے بغیر قبض کر لوں گا، آپ کی روح تو قبض کرنا بہت دور کی بات ہے، آپ کی روح تو قبض کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ان اللہ امرنی لادخل علیک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک، آپ کی روح کو قبض کرنا آپ کی اجازت کے بغیر تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے گھر میں بغیر آپ کی اجازت میں داخل بھی نہ ہو سکتا۔ آپ کی روح تو قبض کرنا بغیر اجازت کے بہت دور کی بات ہے کہ بغیر اجازت کے میں آپ کی روح کو قبض کرنے آؤں، نہیں، بلکہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ ادخل علیک الا باذنک، میں آپ کے گھر میں بھی اگر داخل ہوں تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت سے داخل ہوں، بغیر آپ کی اجازت کے میں آپ کے گھر میں داخل رہوں، چاہے جائے کہ میں آپ کے روح کو بغیر اجازت کے آپ کی قبض کر لوں۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اچھا سائے تو ہمیشہ کی زندگی آپ اختیار فرما لیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور چاہیں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ملنے کو قبول فرما لیں۔ تو حضور نے اپنے رب سے ملنے کو قبول فرمایا، انہ رفیق الاعلیٰ، حضور کے الفاظ تھے کہ میں رب کی بارگاہ میں جانے کو، رب سے ملنے کو میں قبول کرتا ہوں۔ اب جب بات اتنی آ گئی، اب آگے سنو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عرض و معروضات پیش کر چکے تو حضور نے فرمایا، یا اسرائیل قد خلفت حبیبی جبریل، آج تو تم پہلی بار میری بارگاہ میں آ گئے ہو، لیکن یہ بتاؤ میرے پیارے جبریل کو کہاں چھوڑا ہے؟ وہ جبریل جو ہمیشہ میرے پاس میری بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، آج جب تم آئے تو تم اکیلے چلے آئے، انہیں چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا نا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب ملک الموت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے انہیں چھوڑا نہیں ہے بلکہ میں نے انہیں آسمان دنیا پہ چھوڑا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے آنے کے لیے استقبالیہ انتظامیہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ تمام فرشتوں کے صفے لگا رہے ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، آسمانوں کو زینت دی جا رہی ہے، تمام آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے تمام جتنے فرشتے ہیں وہ سب بسب آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، تمام ملائکہ کھڑے ہیں، روحیں جتنی وہاں کے جنت کی جتنی حوریں ہیں وہ سب جنت کو تزئین دے رہی ہے، جنت کو سجا رہی ہے، اس لیے کہ سید الانبیاء کی آمد ہے۔
سید الانبیاء کی آمد ہے۔ یا رسول اللہ ابھی اتنا ہی بات ہو رہی تھی کہ جناب جبریل امی حاضر ہو گئے۔ حضور نے جب جناب جبریل امی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا اے جبریل جب تم آ گئے ہو تو بشرنی یا جبریل، بشرنی یا جبریل، اے جبریل مجھے بشارت دو، مجھے خوشخبری سناؤ کہ میرے لیے کیا کیا معاملات ہوئے۔ جناب جبریل امی نے سمجھا کہ حضور پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے انتظامات کیا ہے۔ جناب جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جنت کی ساری نہریں رواں کر دی گئی، جنت کے سارے درخت زمین میں جھکائے ہیں، تمام فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ سب بسب جو ہے کھڑے ہو جائیں، جنت کی خوشبوئیں بکھیر دی گئی ہیں، حوروں نے اپنی پلکیں بچھا دی ہے، یہ سارے انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انکا وجہ ربہ الاعلی، اے میرے پیارے جبریل مجھے بشرنی یا جبریل، مجھے اور بشارت سناؤ۔ جناب جبریل امی سمجھے کہ شاید حضور اپنی ذات کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں۔ جناب جبریل امی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انت اول شافعین و اول مشفعین، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو یہ مقام یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والے بھی آپ ہوں گے، یعنی شفاعت کا دروازہ بھی آپ سے کھلے گا اور سب سے پہلے شفاعت بھی آپ کی ہی قبول کی جائے گی۔ جب اتنا کہا نا حضور نے پھر فرمایا کہ بشرنی یا جبریل، بشرنی یا جبریل، اے جبریل مجھے بشارت دو، مجھے خوشخبری سناؤ۔ اب جناب جبریل امی پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ چاہتے کیا ہے، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے۔ میں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کی آمد کے لیے جنتیں سوار دی گئی ہیں، آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، ملائکہ کے فرشتے سب بسب کھڑے ہیں۔ دیکھیں جناب جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ حضور فرماتے ہیں اے جبریل تم نے ساری باتیں تو بتا دی گئی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، حوروں نے پلکیں بچھا دی، ملائکہ سب بسب کھڑے ہیں، تمام خوشبوؤں کو بکھیر دیا گیا ہے، آسمان سے لے کر زمین تک یہ سب کے سب ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، سب کے سب جو ہے ہمارے روح کے منتظر ہیں۔ اے جبریل تم نے میری شفاعت کی بھی خوشخبری مجھے سنا دی ہے، لیکن جو میں سننا چاہتا ہوں وہ تم نے نہیں بتایا۔ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ میرا مقام کیا ہے، میں جانتا ہوں میرا رتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری امت کے لیے رب نے کیا انتظام کیا ہے، میری امت کے لیے میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جاؤں۔ کون سی خوشخبری ہو کہ جب میں جاؤں تو جو میرے امت کے نمازی ہیں، جو میرے امت کے غازی ہیں، جو میرے امت کے شہید ہیں، جو میرے امت کے عالم ہیں، جو میرے امت کے غازی ہیں، جو میرے امت کے یہ شہداء ہیں، یہ میرے امت کے روزہ دار ہیں، یہ زکوٰۃ دینے والے، یہ صدقات خیرات کرنے والے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ سب کے سب ان کا کیا ہوگا، ان کے لیے رب نے کون سا انتظام کیا ہے۔ جب اتنا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جناب جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ یقول اللہ تعالی عز و جل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الجنت حرمت علی جمیع الانبیاء والامم قد تدخلها انت وامک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے تمام نبیوں پر، ان کی امتوں پر، جب تک کہ آپ اور آپ کی امت اس جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ یا سوچو تو صحیح، یہ امت کا درد تھا میرے آقا کے سینے میں، یہ امت کے تعلق سے درد تھا میرے آقا کریم علیہ السلام کے سینے میں۔ تو یار جس طریقے سے امت کا درد لے کر حضور اس روئے زمین سے پردہ فرمائے ہیں، اللہ اکبر، ہم سب کو بھی اس درد کو محسوس کرنا ہوگا۔ درد کو محسوس کرو اور اپنے اعمال کو بدلو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اور اپنی ذات اور اپنے مقام کو پہچانیں اور بدترین
بدترین اعمال کے بجائے بہترین اعمال کے قبول بنے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.